ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 5واں باب 27 سے 32 آیات تک۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا تو زنا مت کر، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے وہ اپنے دل ہی میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ بس اگر تیری داہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ اگر تیرا داہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، پر میں تم سے یہ بھی کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے تو وہ زنا کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، موسمی شریعت میں زنا کی واضح ممانعت تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص فخر کرتا ہو کہ میں نے یہ حکم کبھی نہیں توڑا، لیکن اس کی آنکھوں میں زنا کار عورتیں بسی ہوئی ہوں۔ دیکھنے میں تو وہ شریف اور معزز ہو، لیکن دماغ ناپاکی کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتا پھرتا ہو۔ اس لیے یسوع اپنے شاگردوں کو یاد دلاتا ہے کہ صرف جسمانی طور پر اس فعل سے باز رہنا ہی کافی نہیں، باطن میں پاکیزگی ہونی چاہیے۔ شریعت نے زنا کے فعل کی ممانعت کی تھی، یسوع اس کی خواہش سے بھی منع کرتا ہے۔ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ گناہ سوچ میں جنم لیتا ہے۔ اگر ہم اس کی پرورش کرتے ہیں تو بالآخر عملاً بھی کر گزرتے ہیں۔ پاکیزہ خیالات والی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت سخت ضبط نفس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یسوع نے سکھایا کہ اگر ہمارے بدن کا کوئی عضو ہم سے گناہ کراتا ہے تو بہتر ہے کہ اس زندگی ہی میں اس عضو سے محروم ہو جائیں، تاکہ ابدیت میں روح کی ہلاکت سے بچ جائیں۔ کیا ہم یسوع کی بات کا لفظی مفہوم لیں؟ کیا وہ واقعی اس بات کی وکالت کر رہا تھا کہ ہم اپنے اعضاء کاٹ ڈالیں؟ اس کے الفاظ اس حد تک تو لفظی مفہوم رکھتے ہیں کہ اگر روح کی بجائے کسی عضو سے ہاتھ دھونا ضروری ہو تو ہمیں خوشی کے ساتھ اس عضو سے محروم ہو جانا چاہیے، لیکن خوش قسمتی سے ایسی ضرورت کبھی نہیں پڑتی، اس لیے کہ پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے روح القدس ایماندار کی مدد کرتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ایماندار تعاون کرے اور نہایت سخت نظم و ضبط کی پابندی کرتا رہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔